بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری کیوں؟ پاکستانی قوم ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر دراصل ایک ایسا دن ہے جس کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ محبت اور یگانت کا اظہار کرنا ہے۔ اس اظہار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کشمیری بھائی بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب انگریزوں نے مسلمانوں کے 2 قومی نظریے کو مان لیا اور اس نظریے کے نتیجے میں پاکستان کے مطالبے کو بھی جائز تسلیم کر لیا تو ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جس کا مقصد ہندوستان کی ایسی تقسیم کرنا تھا جس کے نتیجے میں مسلمان اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل ہوں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے پر وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈیو تقریر میں کہا کہ متحدہ ہندوستان کو آزاد کرنے کا فائدہ نہیں، جو مسائل آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کو درپیش ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس تقسیم کے لیے 2 سرحداتی کمیشن بنائے گئے جن کا کام اس تقسیم میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس کمیشن نے اسلام دشمنی اور ہندو دوستی کا ثبوت یوں دیا کہ کئی مسلم اکثریتی علاقے جن میں پٹھان کوٹ، جونا گڑھ، گرداسپور بھارت کو دے دیے۔ کشمیر میں استصواب رائے کا چکمہ دے کر بھارت کو کشمیر میں فوج کشی کا موقع دے دیا۔ وہ یوں کہ مہاراجہ کشمیر نے بھارت سے الحاق کی درخواست بھارت کو بھیج دی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو پہلے بھارتی گورنر جنرل تھے، انہوں نے اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس پر لکھا کہ الحاق کے اس فیصلے میں کشمیری عوام کی رائے کو بھی معلوم کیا جائے۔ اسی اثنا ہندو راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے فوجی مدد کی درخواست کر دی تاکہ وہ اپنی ریاست کی غالب اکثریتی رائے کو دبا سکے۔ اس پر 26 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیر میں اپنی فوج اتار دی۔ پاکستان کی قبائلی لوگ اپنے کشمیری بھائیوں پر آئے، اس کڑے وقت میں ان کی مدد کو پہنچے اور ایک بڑے حصے کو مہاراجہ ہری سنگھ کی کشمیری فوج اور بھارتی فوج کی چنگل سے آزاد کرا لیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب کشمیر کو ہاتھوں سے جاتا دیکھا تو وہ پاکستان کی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت سے ملنے لاہور آیا، لیکن قائد اعظم نے بھارتی حکومت کی بدنیتی، دھوکہ دہی پر شدید احتجاج کیا اور کسی بھی تعاون سے انکار کر دیا۔ بھارتی اب ان کے پاس کیا راستہ بچا تھا کہ وہ اقوام متحدہ جائیں اور وہاں جا کر مگرمچھ کے آنسو بہائیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں ایک درخواست دی جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ کشمیر میں جنگ بندی کرائی جائے۔ اس قرارداد جس کا نمبر 47 تھا 21 اپریل 1948 کو منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں جنگ بندی کرا دی گئی اور بھارت سے اپنی فوج واپس بلانے کو کہا گیا۔ جلد از جلد استصواب رائے یعنی ریفرینڈم کرانے کا کہا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کشمیری عوام پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کی جس کی خمیر میں جھوٹ اور مکاری ہے، اس نے اس وقت قرارداد مان لی اور 73 سال بعد بھی وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کر رہا۔ 2019 میں اس نام نہاد سیکولر پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل A35 جیسی اقلیت کش شکیں منظور کر لی اور یوں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پاکستان کے ساتھ کیے گئے سب معاہدوں کو توڑ کر ریاست کشمیر کی خاص حیثیت کو ختم کر دیا اور کشمیریوں کے رد عمل کو کچلنے کے لیے وادی کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ 5 فروری کا دن تحریک آزادی کشمیر میں خاص دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر مدد کر رہا ہے۔ 5 فروری کے دن پاکستان اور آزاد کشمیر میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے تاکہ اس دن کو جذبے اور جوش کے ساتھ منایا جا سکے۔ 5 فروری کے دن پاکستان اور آزاد کشمیر میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اس دن کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نعرے سے پورا خطہ گونج رہا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اپنے اتفاق اور یگانگت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس دن عوام و خاص جلسے اور کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں۔ اس عہد کی تجدید کی جاتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے جس کی حفاظت ہر صورت کی جائے گی۔ پاکستان اور کشمیر کی دینی و مذہبی، ثقافتی، سماجی، معاشرتی اور تمدنی رشتوں کو اجاگر کیا جائے۔ نئی نسل کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ایجنسیوں اور اقوام عالم کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرائی جائے۔ پاکستان اور کشمیر کے علاوہ پاکستان کے تمام سفارت خانوں میں 5 فروری کا دن بھی اسی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔
بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری اس دن کی تقریبات میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ بھارت کے انسانی مظالم کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا کو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی رودادیں سنائی جاتی ہیں۔ اس دن ان کشمیری شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے حریت اور آزادی کی خاطر جاں بہائے شہادت نوش کی۔ ان معذوروں کی دل جوئی کی جاتی ہے جن کو بھارتی فوج اپنے عقوبت خانوں میں لے جا کر اذیتیں دیتی ہے اور ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج و معذور بنا دیتی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے جو اس بزدل دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور اپنے قوم و ملک پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ 5 فروری کے دن کشمیری مائیں اور کشمیری باپ اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ کیوں آج حالت جنگ میں ہیں، کیوں آج ان کے گھروں میں بھارتی فوج بلا اجازت اور غیر قانونی طور پر گھس آتی ہے، کیوں آج بھی کشمیریوں کو بلا سبب اور بلا وجہ شفاق بھارتی ایجنسیاں اٹھائے لے جاتی ہیں اور پھر ان کی لاشیں ہی ملتی ہیں، کیوں کشمیری یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہی نئی نسل اس کشمیر کے مقدر میں آزادی لکھے گی، یہی نئی نسل اپنے لہو سے آزادی کے چراغوں کو روشن کرے گی۔ کشمیر جنت نظیر کے آنے والے دن آزادی کے ہیں، کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا بچہ عالمی دہشت گرد اور من مانیاں کرنے والے ملک بھارت سے کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ 5 فروری کا دن اسی مطالبے کو عالمی سطح پر پہنچانے اور اقوام متحدہ کو اس کی قراردادوں پر عمل کرانے کی یاد دہانی کا دن ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا۔